بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. یہ آج سورہ عادیات پر درس ہے. سورہ عادیات یہ بھی مکی سورتوں میں سے ہے، یعنی ہجرت سے قبل قرآن پاک کی جو سورتیں اور حصے نازل ہوئے ہیں ان میں سے سورہ عادیات ہے. اکثر اہل علم کا، مفسرین اور محدثین کا یہی خیال ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ یہ سورت مدینے میں بعد الہجرہ نازل کی گئی. اس کی 11 آیتیں ہیں. شروع میں 5 آیتیں اس کی ہیں جن میں اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک چیز ہے، ان الانسان لربہ لکنود. 5 مرتبہ قسم کھا کر کے ایک چیز بیان کی ہے کہ ان الانسان لربہ لکفور. یہ جو 5 آیتیں جس میں اللہ نے قسم کھائی ہے، ان کو قسم کہا جاتا ہے. اور جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی ہے اس کو مقسم علیہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ قسم کھائی ہے، وہ مقسم علیہ ہے. وہ 5 چیزیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہیں، فرمایا والعادیات ضبحا، پہلی قسم. نمبر 2 فالموریات قدحا. نمبر 3 فالمغیرات صبحا. نمبر 4 فأثرن به نقعا، اور نمبر 5 فوسطن به جمعا. والعادیات ضبحا، اور قسم ہے دوڑ لگانے والے گھوڑوں کی جو ہانفتے ہوئے دوڑتے ہیں. عادیات، عادی یہ ادون سے ہے، عین دال واو، عدون. اگر اسی کو واو پر آپ تشدید دے کر کے عدون پڑھ دیں تو اس کے معنی دشمن کے ہو جاتے ہیں. عدون دال پر حرکت دے دیں اور واو پر تشدید سمجھتے ہیں نا، مشدد، تو یہ عدون ہو گیا، اس کے معنی دشمن کے ہیں، عدو دشمن. لیکن یہاں عین پر زبر اور دال پر جزم ہے اور واو عدون، جس کے معنی آتے ہیں دوڑنا. دوڑنا اس کے معنی آتے ہیں. اب اس سے عادیہ کے معنی دوڑنے
والا، اور اسی کی جمع ہے عادیات. واو کے معنی قسم. قسم ہے دوڑنے والوں کی، ذبحن جو ہنہناتے ہوئے یا فنکار مارتے ہوئے. ذبح کے معنی آتے ہیں. کبھی آپ گھوڑ دوڑ دیکھیں گے تو گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ایک قسم کی آواز لگاتے ہیں، یا کوئی آواز نہ لگائیں تو ان کے ہانفنے کا انداز بھی وہ ہوتا ہے جو کسی دوسری مخلوق کا نہیں ہوتا. تو اب ترجمہ یہ ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانفتے ہوئے دوڑتے ہیں یا فنکار مارتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو موریات قدحا ہیں. موریا یہ ارا سے ہے. ارا کے معنی آتے ہیں آگ روشن کرنا. ہمارے اس زمانے میں ایک تو یہ آپ کیا کہتے ہیں لائٹ، نہیں یہ لائٹ بٹن دبائے نہیں، اس کو عربی زبان میں صرف وہ کہیں گے. اور ایک لائٹر آتا ہے، کھٹ کھٹ دبائیں گے تب کہیں وہ بھی چولہا اگر اچھا ہے تو جلدی جلے گا ورنہ جلدی جلے گی. اس سے پہلے اپنے یہاں دو چیزیں تھیں. ایک تو ماچس، وہ ایسے ٹچ کرنے سے نہیں اس کو، اسی لیے جب گیلی ہو ذرا بارش کا موسم ہو تو 5 منٹ لگ جائیں گے اس کے گھس کر کے جلانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے سورہ واقعہ کے اندر، اور بہت سارے ہمارے علاقے میں آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو جنگلوں کے قریب رہتے ہیں تو ان کو لائٹ ٹارچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج بھی ٹارچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ان کے علاقوں میں ایسے درخت، ایسی لکڑیاں پائی جاتی ہیں کہ جیسے ہم چلے جا رہے ہیں، ہمیں اگر مسواک کی ضرورت پڑتی ہے تو نیم سامنے آیا تو توڑ لیا. ان کو جب کہیں اندھیرے میں لائٹ جلانے کی ضرورت پڑتی تو ٹارچ کے کیا ڈھونڈیں گے؟ اس لکڑی کو توڑا اور اس کے 2 حصے کر کے دونوں لکڑیوں کو ایسے رگڑا، فوری طور پر وہ آ گیا. تو آسانی کے ساتھ اب لے کے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین. تم لوگوں نے وہ جو رگڑ کر کے شاخ کو توڑے، ٹہنی توڑے اور فوراً تم نے رگڑ کے آگ جلا لیا. کبھی تم نے سوچا کہ وہ درخت کس نے پیدا کیا ہے؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. ذرا بتاؤ، اس درخت کو اتنی آسانی سے اندھیرا ہوا، تم کو ضرورت پڑی درخت کی شاخ توڑے اور رگڑ کے فور جلا دی، کسی سے مانگنا بھی نہیں، وہیں رگڑا لگائے اور جل گئی. اس درخت کو، اتنے کام کا درخت جو تمہارے اتنے فائدے کے لیے فری میں تم کو مل رہا ہے، کبھی غور کیا کہ اس درخت کو ہم نے پیدا کیا ہے یا دنیا میں کسی اور تمہارے نے پیدا کیا؟ وہاں تورون کا لفظ آیا ہے. اور یہاں موریات اراعتن کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو گھس کر کے، رگڑ کر کے جلانا. فالموریات قدحا، اور قدحن، قدحا کہتے ہیں زور سے پیر کو زمین پر مارنا. ہاتھ مارنا نہیں بلکہ اپنے قدم کو زور سے زمین پر مارنا، اس کو کہا جاتا ہے قدح. تو اب فالموریات قدحا، یعنی پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی
قسم ہے ان گھوڑوں کی جو روشن کر دیتے ہیں اپنے قدموں سے، اپنے ٹاپ سے پتھر کو روشنی نکال دیتے ہیں. وہ کیسے؟ تجربہ ہوگا، کم سے کم گھوڑے نہیں ہو گئے تو کم سے کم ایک کا تو ضرور دیکھا ہوگا کہ گھوڑے کے کو اتنا عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. چونکہ ہر میدان میں ان کو دوڑنا رہتا ہے تو نیچے لوہے کی نال بیٹھا دی جاتی ہے اور باقاعدہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں دنیا ترقی گئی، اسکرو کے ساتھ ٹائٹ کیا جا رہا ہو. سوچو، اور گھوڑا دوڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا جب تک کہ وہ، اس لیے کتنا بھی چلایا جائے اس کا ناخن کبھی جواب نہیں دیتا. اور اگر نال آپ نیچے نہ بیٹھوائیں تو شاید کہ ایک مرتبہ تو جائے گا، دوبارہ لوٹنے کے لائق نہ رہے. پتہ نہیں کتنے ٹھوکر میں اس کے ناخن ختم ہو جائیں. اس کے ناخن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام، قدرت. لکڑیوں کا تو میں فٹ کیا ہوا لوہا تو گر جاتا ہے، لیکن گھوڑے کے چاروں ٹانگوں میں نیچے سے نال بیٹھا دی جاتی ہے اور پھر اس کو ٹھوک ٹھوک کر کے، ہو سکتا ہے آپ ڈرل مشین کے ذریعے کیا کیا جائے اس کو ٹائٹ کر دیتے ہو. اب یہ گھوڑے جب پتھریلی زمین پر چلیں گے تو ایک آواز بہت زیادہ، اور جو زور سے وہ ٹاپ ان کا نال کے ساتھ ان کا قدم پتھر پر پڑتا ہے تو پتھر سے چنگاریاں آگ نکل جاتی ہیں. تو فالموریات قدحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بھاگتے ہیں تو اپنے قدموں سے پتھر پر چنگاریاں روشن کرتے ہوئے جاتے ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح ہوتے ہی چھاپا مار دیتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں. عرب میں عام دستور یہ تھا کہ رات کو دشمن کے اوپر حملہ کر دینا بزدلی سمجھتے تھے. بت پرستوں کو تو اتنی غیرت تھی کہ رات کو حملہ کرنا وہ کیا سمجھتے تھے؟ دشمن پر حملہ کرنا رات کو بزدلی ہے. اسی لیے بالکل رات کو پہنچ کر کے بھی تیار رہتے تھے. جب صبح ہو جائے تب وہ حملہ کرتے تھے گاؤں پر، کسی دشمن قوم پر، تاکہ دشمن کو یہ دنیا یہ نہ کہے مہاویر ہے یہ قوم، اس نے رات ہی کو سوتے ہوئے لوگوں پر آ کر کے. وہ تو بدھ کے پجاریوں کو بھی اتنی بہرحال ہمت، بدنامی سے اتنے بزدل نہیں تھے. اور آج کے سپر پاور بھی حملہ کرتے ہیں تو رات کی تو کیا کرتے تھے؟ وہ صبح ہوتے ہی حملہ کرتے. اللہ نے فرمایا فالمغیرات صبحا. اللہ رسول کا بھی یہی دستور تھا، یہی دستور تھا. فالمغیرات صبحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح ہوتے ہی دشمن کے اوپر حملہ کر دیتے. فاثرن به نقعا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے دوڑتے ہیں اور ان کا مالک جب لگا کر کے للکار کر کے دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے دوڑاتا ہے تو اتنی تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں کہ فاثرن به نقعا، پورا فضا جو ہے وہ گرد آلود ہو جاتے ہیں. نقعان کے معنی گرد و غبار، یعنی بالکل دھول مٹی سے اندھیرا چھا جاتا ہے. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ گھوڑے صرف اپنے آقا کے اشارے پر دوڑتے ہیں. فاثرن به نقعا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گرد و غبار اڑاتے ہوئے تیزی کے ساتھ دوڑ جاتے ہیں. نمبر 5 فوسطن به جمعا، وسط کہتے ہیں بیچ کو اور جمع کہتے ہیں گروہ کو. پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے آقا اور اپنے مالک کے للکار پر
دشمنوں کے گروہ کے بیچ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کود پڑتے ہیں. وہ اپنی جان کی پرواہ گھوڑا نہیں کرتا، صرف اپنے آقا کی وفاداری کا لحاظ ہوتا ہے. یہ 5 باتیں ہیں جن پر اللہ نے قسم کھائی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانفتے ہوئے دوڑتے ہیں. قسم ہے پھر ان گھوڑوں کی جو اپنے قدموں سے چنگاریاں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر قسم ہے گھوڑوں کی، ان گھوڑوں کی جو صبح ہوتے ہی اپنے آقا کا اشارہ پاتے ہی دشمنوں پر حملہ دیتے ہیں. فاثرن به نقعا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی اتنی تیزی کے ساتھ اپنے آقا کا اشارہ پاتے ہوئے دوڑتے ہیں کہ پوری فضا ہے گرد و غبار سے بھر جاتی ہے، گرد آلود ہو جاتی ہے. فوسطن به جمعا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے مالک کے اشارہ پاتے ہی سیدھے دشمن اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنی ہلاکت و تباہی کی فکر کیے بغیر اپنے آقا اور مالک کی وفاداری کو بجا لاتے ہوئے دشمنوں کے بیچ میں کود پڑتے ہیں. یہ کون سے گھوڑے ہیں جن کی اتنی قسم کھائی جا رہی ہے؟ بعض لوگوں نے کہا یہاں گھوڑوں سے مراد اونٹ ہے، لیکن مورخین کہتے ہیں جتنی اس میں خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ سوائے گھوڑے کے کسی اور کے اندر ہنہناتا گھوڑا ہی ہے. ایک ہی مخلوق ہے جس کے نیچے پیروں میں نال بیٹھائی جاتی ہے، اور وہی پتھریلی زمین پر دوڑے گا تو لوہا جب ٹکراتا ہے پتھر سے تو آگ کی چنگاریاں نگل جاتی ہیں. یہ ساری خوبیاں گھوڑے ہی کے اندر پائی جاتی ہیں. اب یہ کون سے گھوڑے ہیں؟ اس میں 2 قول ہے. اللہ اکبر. پہلا تو یہ کہ مجاہدین کے گھوڑے ہیں، یہ مجاہد کے گھوڑے ہیں. اللہ اکبر. جہاد ایسا بہترین عمل ہے کہ جانور گھوڑے بھی اگر اس میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی 5 مرتبہ قسم کھائے ایک صورت کے اندر. اس لیے والعادیات ضبحا فی سبیل اللہ کا ترجمہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں لازمی چیز ہے. اللہ کی راہ میں مرد مومن ہی اپنے گھوڑے کو لے کے جائے گا، کافر یہودی عیسائی تو نہیں جائے گا، پھر سبیل شیطان جائے گا. تو یہ مجاہدین کے گھوڑے ہیں جن کی یہ قسم کھائی جا رہی ہے. نمبر 2 کہا جاتا ہے نہیں، مجاہدین کے گھوڑے خاص نہیں ہیں، بلکہ یہ جنگ و جدال کرنے میں استعمال کیے جانے والے گھوڑے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذرا سوچو، ایک انسان گھوڑا جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا، گھوڑے کے مالک نے اس کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، مالک نے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہی نے گھوڑے کو پیدا کیا. جو چارہ گھوڑا استعمال کرتا ہے وہ چارہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. گھوڑا جو پانی پیتا ہے وہ پانی بھی اللہ کا دیا ہوا. اس کے قدموں کے نیچے جو نال بیٹھائی جاتی ہے لوہا، وہ لوہا بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا. بس زیادہ زیادہ اس کے مالک نے کیا کیا، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ پانی ڈال دیا اور دیا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا چارہ ڈال دیا. سارے احسانات گھوڑے پر کس کے ہیں؟ اللہ کے. اور ایک معمولی سے احسان کس کا ہے؟ مالک کا. لیکن وہ گھوڑا جس کا خالق مالک رازق سب کچھ ہے اللہ ہے، لیکن مالک اس کا 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ اس کو چارہ ڈال دیتا ہے، تو وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار
گھوڑا ہو کر کے اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ کتنا تھکا ہو، مادہ ہو، کیسی دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، رات ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب مالک کی طبیعت چاہتی ہے تو گھوڑے پر اچھل کر کے بیٹھ گیا۔ اب جتنا تیز بھگانا چاہتا ہے گھوڑا اس کو لے کر کے بھاگتا ہے۔ پتھریلی زمین پر جائے، ریگ پتھریلی زمین پر چلتا ہے، فول عادیات ضبحا، ہانفتا ہے، آواز لگا نکال رہا ہے، لیکن کبھی مالک سے نہیں کہتا میں بہت تھک گیا ہوں نہیں جاؤں گا۔ سوچو ذرا سا، والعادیات ضبحا، پھر فالموریات قدحا، اگر اس کو ہموار روڈ پر، ہموار راستے کے بجائے پتھریلی زمین پر بھی مالک بھگانا چاہتا ہے تو گھوڑا اپنے مرضی سے نہیں، اپنے مالک کی وفاداری کرتے ہوئے مالک کے مطابق تیز دوڑتا ہے، اور اس قدر پتھر پر دوڑتا ہے کہ پتھر سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں۔ گھوڑا کبھی یہ نہیں کہتا آقا یہ پتھریلی زمین پر میں نہیں چلوں گا، ذرا مجھے ریت پر چلائے۔ فالمغیرات صبحا، رات بھر چلاتا رہتا ہے مالک، اور گھوڑا لے کے چل رہا ہے، ذرہ برابر گھوڑا انکار نہیں کرتا، ٹھہرتا نہیں ٹھہرتا، اس کو اپنے مالک کو لے کے چلا ہی جا، رات بھر چلا، اور صبح سویرے ہوتے ہی فالمغیرات صبحا، مالک نے للکارا، ارادہ کیا کہ ہمیں گھوڑے پر سوار ہو کر کے اس گاؤں پر چھاپا مارنا ہے۔ رات بھر سفر بھی کیا ہوا ہے تو گھوڑا یہ نہیں کہتا میں رات چل چکا ہوں، بہت تھکا ہوں، اب کسی اور کا انتظام کرے، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ گھوڑا یہ کہتا۔ پھر فاثرن بہ نقعا، اگر کہیں کچی زمین، ریگستان، رمل میں بھی آقا اشارہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا گرد و غبار میں نہیں جاؤں گا، گھوڑا اپنے مالک کی وفاداری کرتے ہوئے ریگستان اور رمل اور کچی مٹی میں بھی بھاگتا ہے، اور اس قدر بھاگتا ہے کہ پوری فضا جو ہے گرد آلود ہو جاتی ہے، دھول مٹی سے اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن جاتا ضرور ہے، پلٹ کر کے اپنے آقا سے نہیں کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور ذرا مرضی کے مطابق نہ بھگا تو 2-4 درے اور رسید کرتا ہے۔ کبھی مار کھانے کے باوجود بھی اپنے آقا سے بغاوت نہیں کرتا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، دشمن تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تیر اور نیزے چل رہے ہیں، لیکن گھوڑے پر بیٹھ جانے کے بعد گھوڑے کا مالک اگر چاہتا ہے اور للکارتا ہے، گھوڑے کو اشارہ کرتا ہے، بڑا دیکھ رہا ہے کہ تلوار چل رہی ہے، دشمن تلوار لے کے کھڑا ہے، تیر تلوار چل رہی ہیں، نیزے فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر بھی حملہ ہوگا، لیکن گھوڑا اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے بھی اپنے مالک کی وفاداری کرتے ہوئے اس میں بھی کود پڑتا ہے۔ فوسطن بہ جمعا، دشمنوں کے بیچ میں کود پڑتا ہے گھوڑا۔ اللہ نے فرمایا یہ گھوڑا اے مکے کے کافروں، مشرکوں اور دنیا کے ناشکروں، تم نے دیکھا گھوڑا بھی ہم نے پیدا کیا، غذا بھی میں دیتا ہوں، پانی میں دیتا ہوں، تم میرے دی ہوئے رزق کو ایک مرتبہ 24 گھنٹے مجھ کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہو، بس سب کچھ تو میں نے تمہارے گھوڑے کے ساتھ کیا، لیکن گھوڑا ذرا دیکھو تمہارا کتنا وفادار ہے، دشمن کے بیچ میں بھی کود پڑتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، رات کو بھی چلتا ہے، آرام کی پرواہ نہیں کرتا، پتھر پر بھی چلتا ہے، اپنے قدموں کے زخمی ہونے کی پرواہ۔ جب تم چاہتے ہو، جس وقت، جس حالت میں، جس راستے پر چاہتے ہو گھوڑا کو استعمال کرتے ہو، لیکن تمہارا گھوڑا کبھی انکار نہیں کرتا۔ کیوں؟ گھوڑا سوچتا ہے کہ ہم اپنے مالک کا نمک کھاتے ہیں، یہ ہمیں
ادھر ادھر دھوپ لگی ہم کو سائے میں لے جاتا ہے، سردی لگی اندر لے کے آتا ہے، بھوک لگی تو ہمارا آقا جو ہے چارہ ہم کو ڈالتا ہے، اور پیاس لگی تو ہمارا آقا ہمیں پانی لا کے رکھ دیتا ہے۔ تمہارا نمک کھا لینے کے بعد تمہارا اتنا وفادار ہوا، وہ ذرہ برابر نمک حرامی تمہارے ساتھ نہیں کرتا۔ آگے بات سمجھ میں؟ لیکن ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان بڑا ناشکرا ہوا۔ تم گھوڑے سے تو عبرت حاصل کرتے، تیرا گھوڑا تیرا کتنا وفادار ہے، اور تو انسان ہو کر کے اپنے رب کا کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ زیادہ تھک گیا ہے، آج فجر کے لیے مسجد میں نہیں جائیں گے، سو جاؤ۔ گھوڑا اگر یہی کہتا صاحب رات بھر چلا ہوں دشمن پر حملہ نہیں کروں گا تو کیا کر لیتے، لیکن گھوڑا تو تم سے اچھا نکلا۔ کیوں؟ تم جو کہتے ہو گھوڑا وہ کرتا ہے، اور تم خالق کا کھا کر کے، مالک کا پا کر کے، تمہارا رب تم کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے تو وہ بھی پڑھنے کے لیے تم تیار نہیں ہوتے۔ ان بتوں کے چھوڑنے کا حکم دیتا ہے تو بتوں کو چھوڑتے نہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، 5 مرتبہ، اور 5 مرتبہ اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ انسان اپنے جس گھوڑے کو پالتا ہے کس لیے کھائی؟ تم ناشکرے ہو تو تم سے اچھا تو تمہارا گھوڑا ہے، تیرے رب نے تیرے گھوڑے کی قسم کھائی۔ یہ ہے اصل میں مقصد ہے، ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان بڑا کنود ہے۔ کنود کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر اس کا ترجمہ ناشکرا کیا جاتا ہے، مختلف انداز سے اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کنود کفور یعنی ناشکرا۔ گھوڑے سے، اپنے جانور سے بھی انسان عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ گھوڑے کے دل میں کہتا ہوں ذرا سوچو، سب سے گھناؤنی مخلوق کتا ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا سوچیں، صبح شام ایک ٹکڑا روٹی کا کتے کو ڈالتے ہیں، 24 گھنٹے آپ کے دروازے پر کتا اداری کرتا ہے، نہیں کرتا؟ دیہات میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کتنا، وہ بھی بچا کھوچا آپ کھاتے رہیں کہ کتا وہیں بیٹھا رہے گا۔ آخر میں لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ٹکڑا روٹی کا ڈال دی، آپ پیٹ بھی نہیں بھرتا، لیکن 24 گھنٹے کتا آپ کے گھر کی نگرانی کرتا۔ جانور آ جائے تب بھونکے، کوئی انسان گزر جائے تب بھونکے، ساری رات وہ آپ کے دروازے آپ کی نگرانی کرتا ہے۔ کس قدر وہ کتا وفادار ہے۔ اس اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ انسان اگر اپنے رب کا شکر گزار نہ بنے تو اللہ فرماتے ہیں جانور کیا، جانوروں سے بھی یہ بدتر ہوا کرتا۔ تو کنود کا ایک معنی تو بتایا گیا، کفور یعنی ناشکرا۔ اللہ بڑا پیارا معنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی بڑا پیارا معنی ہے، وہ بھی ناشکری ہی ہے لیکن ذرا کسی اور انداز سے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کنود کا معنی یہ ہے کہ جو انسان یذکر مصائب وینسى نعمت ربی، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھول جاتا ہے، بس مصیبتیں جو اس کے اوپر آتی ہیں انہیں مصیبتوں ہی کو یاد رکھتا ہے، پتہ نہیں اللہ نے مصیبت کیوں ڈال دی۔ 25 سال اللہ تعالیٰ نے خوشحال رکھا، 6 مہینے کی پریشانی آ گئی تو 25 سال جو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی کی نعمت سے نوازا تھا اب اس پر نگاہ اس کی نہیں جاتی، بس نگاہ کس پر؟ ناشکری پر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ کتنی سخت آزمائش میں رہے۔ بہت سارے مفسرین جس میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ، ایوب نام ہے نا، حضرت
ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا مرض میں رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں انتظار کرتے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے، یہاں تک کہ 7 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 7 سال۔ تو روایتوں کے اندر آتا ایک دن ان کی بیوی رو پڑی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، 7 سال ہو گئے، بیماری بڑھتی ہی جا رہی ہے، ساری جائیداد پراپرٹی بیچ کر کے گھر کا خرچہ اور علاج معالجہ چل رہا ہے، کم سے کم اللہ تعالیٰ سے اب تو دعا کرتے، ارے سال 2 سال کے بعد 7 سال ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے شکر گزاری۔ حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ ان الانسان لربہ لکنود، کنود کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی مصیبتوں کو یاد رکھے اور ایمان کو بھول جائے۔ یہ ہے ایوب علیہ السلام کا اسوہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیوی سے پوچھتے کیا کہا؟ حضرت کہہ رہے ہوں کہ 7 سال ہو گئے بستر پر پڑے ہوئے، اتنا لمبا عرصہ، 7 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا شفا پا جائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ڈانٹتے کہتے ہیں اللہ کے بندی، 70 سال اللہ نے خوشحال رکھا تھا، 7 سال بیمار ہے تو کون سا لمبا عرصہ گزرا؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ سے شفا کرنے میں بھی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے ایوب 70 سال ہم نے خوشحال رکھا اور اس کے بالمقابل 7 سال بیماری مبتلا کیا تو 70 سال کا عیش اور خوشحالی بھول گیا۔ اللہ اکبر، انسان کو دونوں چیزیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو محبوب عمل ہے کیا؟ خوشحال ہے تو شکر ادا کرے، اور پریشان حال ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر سے کام لو، صبر اور شکر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں چیزیں بڑی ہی محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، ایک معنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کنود، ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا کنود یعنی ناشکرا کون؟ کہ آئی ہوئی مصیبتوں ہی کو تو یاد رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں ایسی بہت ساری مثالیں، اسی 30ویں پارے کی ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ 30ویں پارہ سورہ فجر کی آیت نمبر 15، 16، 17 آپ پڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ اکبر۔ انسان کو جب ہم آزماتے ہیں، اور آزماتے کیسے ہیں؟ پہلے اس کو خوب مال اور دولت عزت دے کر کے، فَأَكْرَمَهُ، اللہ اس کو خوب عزت عطا کرتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اللہ اس کو خوب نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے مال، اولاد، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، تو اس کو آزمائش نہیں سمجھتا بلکہ کہتا ربی اکرمن۔ دیکھا ہم رب کے ہاں کتنا اونچا مقام رکھتے ہیں کہ پورے گاؤں والوں کو چھوڑ کر اس نے ہم کو یہ دیا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دینا ہی دینا تھا، کیوں ہم اس لائق ہیں؟ ایسے بلا وجہ نہیں دے دیا، بلا وجہ دینا ہوتا تو آپ کو بھی ہم کو دیا، جس کا مطلب کہ ہم اس کے مستحق۔ اب اللہ نے ہمارا حق اب ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ هَذَا لِي، ارے میں تو اس کا مستحق تھا بھائی، اللہ تعالیٰ نے آج تک نہیں دیا تو اس کی طرف سے کمی تھی، ہم کو تو بہت پہلے یہ مل جانا چاہیے تھا، ہم تو اس کے مستحق تھے۔ اس لیے قارون بدبخت کو کہا گیا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے ساتھ جیسے احسان کیا تو بھی احسان کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ، دے اپنا مال۔ ہاں اس میں اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم کیا ہے؟ انما اوتیت علی علم عندی، ارے یہ تو میں اس کا مستحق تھا تو اللہ تعالیٰ کو دینا ہی دینا تھا، یہ تو اللہ ہمارا حق تھا جو اللہ نے ہم کو دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کو اللہ کا کرم اور احسان، انعام سمجھنے کے بجائے، آزمائش سمجھنے کے بجائے وہ کہتا کیا ہے؟
اللہ نے کچھ کیا نہیں، یہ میرا حق ہے، میں اس کا مستحق تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کوتاہی تھی جو ابھی تک ہم کو اس نے دیا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ایسا باطل نظریہ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرمایا، دیکھیں بھائی جہاں بھی خوشحالی ملی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے کر کے آپ کو آزمانا چاہتا ہے۔ ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ اچھی سے اچھی ہم کو نوکری مل گئی، اچھا سے اچھا ہمارا کاروبار چل گیا، اچھے سے اچھے ہمارے باغات میں پھل آنے لگا، تو اب انسان سارا کمال اپنے اوپر لے لیتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے تو کیوں دیا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ ہم کو آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یاد آیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سالوں سال جیل میں 20,000 درے پیٹھ پر برسائے گئے، کس قدر تکلیف دی گئی، صبر کرتے رہے، ڈٹے ہیں۔ لیکن جب حکومتیں بدلتی گئی، ایک بادشاہ، ایک خلیفہ، 2 خلیفہ، 3 خلیفہ، آخر میں جب فتنے خلق قرآن ختم ہوا فتنے خلق قرآن، اور وقت کے خلیفہ نے ان کو بری کر دیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بری ہے، نہیں کوئی کیس نہیں ان پر، سارے بدعتیوں کا منہ کالا ہوا، حق غالب آیا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے آزاد ہوئے، گھر اپنے پہنچ گئے، خلیفہ جس نے آزاد کیا تھا اپنے باپ دادا کے ظلم پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو احمد بن حنبل بد دعا کر دے ہمارے باپ دادا پر جنہوں نے ان کو تنگ کیا ہے، اور اپنے پوزیشن کو سنبھالنے کے لیے اس نے تھیلی میں بھر کر کے اپنے ایک آدمی کو کہا اس خچر پر لا دو اور یہ سونے کے سکے ہیں، ان کو لے جاؤ احمد بن حنبل کے پاس پہنچا دو۔ سوچے جیل سے آیا ہوا آدمی جیل سے پہنچے، دوسرے دن اتنا بڑا خزانہ خچر پر لاد کر کے احمد بن حنبل کے یہاں بھیج دیا۔ جیسے خلیفہ بغداد کا قاصد یہ تھیلا بھر کر کے خچر پر لاد کر کے سونے کے اشرفیاں لے کے پہنچا، احمد بن حنبل تو اندر تھے، اولاد کو پکڑا کر کے واپس لوٹا۔ احمد بن حنبل نے کہا یہ کیا ہے؟ تو بچوں نے بتایا یہ خلیفہ کا آدمی آیا تھا، یہ خزانہ شاہی خزانے سے اتنا آپ کو ملا ہوا ہے تحفے کے طور پر۔ اللہ اکبر۔ احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے جیل میں اتنا نہیں روئے تھے جتنا اس دن روئے ہیں۔ خزانہ آ جانے کے بعد احمد بن حنبل کہتے ہیں جتنا روئے جیل کے اندر کبھی آہ نہیں نکلی تھی۔ اب رونے کا سبب بیٹے، بیٹیاں، بیوی، ارے کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ کہا اب ہماری بڑی آزمائش کا وقت آیا ہے۔ ابھی جو جیل میں تھا وہ چھوٹی آزمائش تھی، اب بڑی آزمائش کا وقت اب آیا ہوا ہے۔ وہ کیا؟ بادشاہ ہتھکڑیاں لگا کر کے، بیڑیاں پہنا کر کے، جیلوں میں ڈال کر کے، کوڑے برسا کر کے ہم سے باطل کا اقرار نہیں کرا سکا۔ عاجز آ گئی یہ ظالم، اب ہمارے پاس مال بھیج کر کے شاید ہم کو اب خریدنا چاہتا ہے۔ یہ میری آزمائش کا سب سے بڑا وقت ہے میری بھائی۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو مال دولت دے کر کے ہم اس کو آزماتے ہیں، آزمانے کے لیے آیا ہے مال، اللہ نے دیا ہے بھی، کاروبار چل رہا ہے، اللہ آزما رہا ہے کہ دیکھیں میرا بندہ یہ کتنا شکر گزار بنتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب پا جانے کے بعد جو برائیاں نہیں کرتا تو وہ بھی کرنے لگے، جب تک پایا نہیں تھا تب تک تو نماز کا ٹائم تک کہیں ایسا نہ ہو اب دے کر کے دیکھیں اب نماز کی پابندی کرتا ہے کہ نماز پڑھنے کا ٹائم اب نہیں رہ جاتا، اب اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔
اس پر ہوشیار رہنا چاہیے. اسی لیے سورہ نمل کی آیت یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود. انسان کو جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو کہتا ہم اس کے مستحق تھے, اللہ تعالیٰ کو دینا ہی چاہیے تھا, پہلے دینا تھا اس کو, اب دیا تاخیر کر کے. یہ کہتا ہے نہیں, اللہ کا شکر ادا کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر کے آزمانا چاہتا ہے, اس لیے اب ذرا سا ہوشیار رہ جاؤ. اب آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا, آپ کے اوپر زکات فرض ہو گئی, اللہ نے آپ کو خوشحال بنا دیا. اب آپ کے پڑوسیوں کے حقوق آپ کے اوپر ہو گئے, رشتہ داروں کے ہو گئے, غریبوں کے ہو گئے, مسکینوں کے ہو گئے, مجاہدین کے ہو گئے, محتاجوں کے ہو گئے. اتنے سارے حقوق آپ کے اوپر فرض ہو گئے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کیا کیا حق ادا کرتے ہیں, اور جب تک نہیں تھا کچھ یہ آزمائش آپ کے اوپر نہیں آئی. ذرا سوچو, سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے تک میں حاضر ہو گیا, فلما رآہ مستقرا عنده, آنکھ کھلی, یمن ملک سبا سے, یمن سے ملکہ سبا کا تخت سامنے. ارے اتنی تیز رفتاری, پلک جھپکنے تک میں حاضر رہی. فوری طور پر پکار اٹھے, ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. لوگو اللہ ذرا سوچو, اب آتے ہی فوراً نگاہ کہ ہاں اب اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے ہم کو. لوگوں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, لیکن میرا رب ہمارے اوپر یہ فضل کیوں کیا ہے؟ لیبلونی, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائے, اشکر ام اکفر, کہ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں. فوراً سلیمان علیہ السلام کا ذہن آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرماتا ہے انسان کی خصلت کیا ہے کہ جب ہم اس کو نوازتے ہیں تو ہم کو بھول جاتا ہے, اور خوشحالی کا وقت نظر انداز کر دیتا ہے, نعمتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے, اور کہیں مصیبت آ گئی تو وہی مصیبت لے کر کے بیٹھ جاتا ہے. اگر یہ پچھلے احسانات کو یاد کرتا تو اس پر شکر کرتا, اور ایک لمبے عرصے تک جو خوشحالی تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر تنگی مسلط کر دیا اس پر, تو اس موقع پر صبر کرتا اور کیا کہتا, بھائی اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں ہم خوش ہیں, جب اللہ نے دیا تھا جب بھی اچھا ہے, اور اب اللہ نے چھین لیا اس میں بھی کوئی مصلحت نہیں. انسان اس طرح سے, اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. یہ بات کہاں سے نکلی تھی؟ ان الانسان لربہ لکنود. کنود کا مطلب کیا ہے؟ ناشکرا. ناشکرے کا مطلب جب اللہ اس کے اوپر بلا آتی ہے تو مصیبتوں ہی کو یاد رکھتا ہے, اور خوشحالی کو وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھول جاتا, ان کو نہیں یاد کرتا. ذرا دیکھو, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو دوسری طرح سے آزماتا ہے, نعمتوں کو چھین کر کے روزی روٹی کا دروازہ بند کر کے تنگ دست بنا دیتا ہے, اب لوگوں سے کہتا پھرتا ہے ربی آنند. دیکھو پتا نہیں اللہ کو کیا پڑی تھی, بس ہمارے ہی پیچھے ہاتھ دھل کر کے پڑ گیا. کہتے ہیں ایسے لوگ, پتا نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ہی پیچھے کیوں. ذرا دیکھو ساری بلائیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے انہیں دن تک خوشحال رکھا تو ظالم یہ کہنے کے لیے تیار نہیں بھائی اللہ نے آج یہ برا وقت ہے تو اچھا وقت بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا. یہ کہنے کے بجائے اب خوشحالی کو بھول گیا, اب جہاں بیٹھے گا ربی اہانن, لوگ بس ہمارے رب نے تو ہم کو بڑا ذلیل اور خوار کر دیا, ہم تو بڑے رسوا ہو گئے. انسان چیخنے چلانے لگتا ہے. ایک مطلب یہ ہے میرے بھائی, ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اللہ اکبر. اور تیسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا کنود کا کہ ان الانسان لربہ لکنود, یعنی صرف نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور نعمتوں والے کو بھول جاتا ہے.
نعمتوں تو یاد رکھتا ہے لیکن اوپر والے کو. ارے دیکھیں قرآن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن قیامت تک جب بھی قرآن کی صحیح ترجمانی بیان کی جائے تو اللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پرانے لوگوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے آیا تھا. معلوم میں پڑے گا قرآن آج ہی کے بگڑے ہوئے مسلمانوں کے علاج کے لیے آیا. یہی قرآن کی خوبی ہے. قرآن کا سب سے بڑا اعجاز جو ہے وہ یہی ہے. جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا سارے انبیاء آئے معجزات لے کے, سارے معجزات میں میں تو چلا جاؤں لیکن میرا یہ معجزہ باقی رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اسی لیے جتنے محتاج اس وقت کے بگڑی ہوئی قومیں تھی قرآن کی, اتنے ہی آج قرآن کے محتاج ہیں, اور قیامت تک آنے والے لوگ اتنا ہی قرآن کے محتاج ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں بڑی چیز, انہو علی ذالک لشہید. انسان بڑا کنوت و ناشکرا ہے, کم سے کم اپنے گھوڑے اور جانوروں سے عبرت نہیں حاصل کرتا ہے, کم سے کم وہ تو اپنے وفادار ہیں, اور یہ تو اپنے رب کا سب کچھ کھا کر کے نمک حرام نکلا رب کا اپنے. اس سے اچھا تو اس کا گھوڑا اس کا جانور ہے, کیونکہ وہ اس کا کھاتا ہے تو اس کا فرما بردار وفادار بھی ہے. اللہ فرماتے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور خود وہ اپنے کنوت اور ناشکرے پن پر خود گواہ بھی ہے. کہیں باہر سے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے اقرار کرے یا نہ کرے, اس کے حالات جہاں بیٹھتے ہیں اس کی گفتگو بتاتی کہ واقعی اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں, ذرا دیکھیں ناشکرے کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کروں گا, بلکہ وہ بات کرتا رہے گا تو آپ خود ہی کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ کا بڑا ناشکرہ ہے, اللہ نے اتنا مال دیا ہے آج تک حج کرنے کے لیے بھی نہیں گیا. اس کے اپنے حالات, اس کے اپنے گفتگو بتاتے ہیں. صاحب ہم نے اتنے کاروبار کیے, اتنی دکانیں چل رہی, اتنا مکان کا کرایہ آ رہا ہے, الحمدللہ اتنے ہمارے ٹرانسپورٹ کے کاروبار ہیں, سب اللہ تعالیٰ کا سب شکر ہے. اگر ہم حساب لگائیں تو لاکھوں کی آمدنی ہے. تو وہیں بیٹھے بیٹھے بھائی کیا کہیں گے, مسجد کو بھاگنے والا, جس محلے میں مسجد بن رہی تھی اس سے بھاگا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. اس کو نہیں کہنے کی ضرورت, اس کے خود کردار بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اس ناشکرے کا کردار بتاتا ہے کہ خود یہ ناشکرا ہے, باہر سے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, یہ خود اپنے ناشکرے پر گواہ بنا ہوا ہے. تو ناشکرے خود اپنے گفتار کردار سے, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کبھی کہیں ملا لے گا, ارے صاحب امسال چلو حج فرض ہو گیا, چلو حج کرنے کے لیے, نہیں آپ جائیں کسی اور موقع میں چلے. یعنی زبان سے بھی کہنے کا کہ ہاں بہت اشارہ کریں, ارے بھائی آپ کو حج کرنا ہے آپ جائیں, آپ ہمارے ذمہ دار. میں سمجھتا ہوں یہ باتیں ہر ایک کو سابقہ پڑتا رہتا ساتھیوں جیسے. اللہ نے کتنی بڑی حقیقت بیان کی, ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک. یہ ناشکرا خود اپنے ناشکرے ہونے پر گواہ بھی ہے. وانہ لحب الخیر لشدید, اور یہ مال کا سے بڑی محبت رکھنے والا ہے. لحب الخیر, خیر عربی زبان میں خیر کہتے ہیں ہر قسم کے بھلائی کو خیر کہتے ہیں, لیکن عربی زبان میں قرآن میں خیر مال کے معنی میں بھی آیا ہوا ہے. ان ترک خیرا الوصیۃ, سورۃ البقرہ کے اندر ہے. خیر کے معنی مال, اس لیے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ انسان مال سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے. مال کی محبت بھی بے انتہا, مال کی محبت بے انتہا ہے. اس کا بھی دو معنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ مال کی اتنی محبت دل میں اس ظالم کے پیوست ہو گئی ہے کہ اس کو نہ آخرت کی فکر ہے نہ دین کی فکر ہے, بس اس کو ہائے مال کیسے مال اکٹھا کرے بس یہ فکر ہے, دین رہے یا دین جائے.
دین کی، آخرت کی، شریعت کی کوئی پرواہ ہے نہیں، بس مال چاہیے، حرام کا ہو، ناجائز کا ہو، غلط طریقے سے ہو، غصب کا ہو، چوری کا ہو، بس مال چاہیے۔ مال کی محبت اس کے دل میں اتنی زیادہ پیوست ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی 30ویں پارے کے سورہ والفجر ولیال عشر کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تو مال سے بے انتہا محبت کرنے لگا ہے، اس قدر تو نے مال سے محبت کیا کہ اب مال کی محبت دل پر ایسی غالب آ چکی ہے کہ آخرت کو تو چھوڑ دیتا ہے اور دین کے متعلق کچھ سوچتا نہیں اور دنیا کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ ایک معنی تو ہے کہ مال کی بے انتہا محبت ہے، مال کی محبت دل میں ہونی چاہیے، مال کمانا چاہیے۔ بسا اوقات مال کمانا واجب اور فرض ہو جاتا ہے، مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کوشش کریں، محنت کریں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ مال کو اللہ تعالیٰ نے فضل قرار دیا ہے۔ اس وقت یہاں مذمت ان لوگوں کی ہو رہی ہے جن کے دلوں میں مال کی اتنی محبت آ گئی ہے کہ اب دین اور آخرت میں ایسی غفلت طاری ہو گئی کہ مال نے ان کو اپنے اندر مشغول کر لیا ہے، اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کا مصداق بن چکا ہے۔ مال بہترین چیز ہے، مال کی محبت آپ دل میں رکھیں، لیکن دین کی محبت مال کی محبت پر ہمیشہ غالب ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت مال اور خزانے کی محبت پر ہمیشہ غالب رہے۔ ایک معنی تو یہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ حریص اور لالچی، کہ یہ مال کا بے انتہا لالچی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو دو چیزیں ہیں برباد کر دینے والی، سب سے زیادہ دین۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، بھوکے بھیڑیے کو بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو بھیڑیا بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا آدمی کو مال کی یا کرسی کی لالچ ہو جائے تو یہ دو چیزیں جو اس کے دین کو نقصان جتنا پہنچاتی ہیں، مال اور منصب، یعنی کرسی جس کو ملے گا، مال اور منصب، کرسی، جس کو ان دونوں چیزوں کی ہرس یا دونوں میں سے کسی ایک چیز کی ہرس پیدا ہو جائے، اللہ رسول فرماتے ہیں یہ ہرس اور لالچ انسان کے دین کو جتنا نقصان پہنچا سکتی ہے، بھوکا بھیڑیا اتنا نقصان بکریوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں مال دے لیکن مال کی اتنی محبت نہ دے کہ ہاں مال کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہو گئی بات۔ اب اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ان لوگوں کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ 5 چیزوں کی قسم کھائی گھوڑوں کی، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ گھوڑے تو بڑے وفادار، یہاں تک کہ تیرا رب قسم کھا رہا ہے ان گھوڑوں کی، ان گھوڑوں کی صرف وفاداری کی بنا پر اللہ تعالیٰ تمہارا اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اور ان 5 قسم کے گھوڑوں کی قسم کھا کر کے اللہ نے ثابت کیا کیا؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ کیا ہوگا؟ گھوڑوں سے بھی یہ بدتر، گھوڑا اپنے مالک کا وفادار اور انسان اپنے خالق کا نمک حرام اور بے وفا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اب ایسے انسان کے لیے وعید کیا ہے؟ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اس انسان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ رب کو اتنا بھولا ہوا ہے،
آخرت کو اتنا بھولا ہوا ہے، رب کا اس قدر ناشکرا بنا ہوا ہے، مال کا اس قدر حریص اور لالچی بنا ہوا ہے، اس کو اتنا احساس نہیں کہ افلا یعلم اذا بعثر، کہ اس کا کیا حشر ہوگا جب قبر سے سارے مردوں کو اٹھایا جائے گا، جن میں یہ ظالم بھی ہوگا۔ یہ کیا سمجھا ہے؟ کھایا پیا بس ختم، اس کو اتنا احساس ہے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اس ظالم کو اتنا ہی احساس نہیں ہے کہ اس ایسے کتنے لوگ دنیا میں اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ افلا یعلم، اس کو اتنا احساس نہیں ہے کہ ما فی القبور اذا بعثر ما فی القبور، اٹھانا کہ جب قبر سے سارے مردوں کو اٹھا دیا جائے گا، جن میں یہ بھی ظالم ہوگا ناشکرا جو اپنے گھوڑوں سے عبرت و نصیحت نہیں حاصل کرتا، اور اس جیسے اربوں خربوں اور ہو گئے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصر ما فی الصدور، اور رب جب اٹھائے گا قبر سے ان کو تو حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی بہت بڑے ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ وحصر ما فی الصدور، قبر سے اٹھنے والوں کے سینوں میں کیا چھپا ہوا تھا سب کو اللہ تعالیٰ کے قیامت کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ پھر اس موقع پر کس نے کیا کیا ہے؟ فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر، یہاں سے ایک بڑی بات واضح ہوئی، سب سے اتنے بگڑے ہوئے انسان کو جو اپنے جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سدھرنے کے لیے کیا چیز یاد دلائی بھائی؟ قبر اور قیامت۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اگر اس کو اتنا احساس ہو کہ قبروں میں جتنے دفنائے ہیں سب کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور وحصر ما فی الصدور، اور جو کچھ اس کے سینے میں ہے سب کچھ اللہ تعالی سامنے لائے گا، اور پھر اسی پر حساب کتاب کر کے ایک فریق کو جنت میں اور دوسرے کو جہنم میں۔ اگر اتنا اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا تو یہ ناشکرا بھی شکر گزار بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہم سب لوگوں کو شکر گزار بنائے۔ نہیں تو بھائی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، بہت ساری حدیثیں ہیں کس قدر انسان، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں ویل، بربادی ہے، کون؟ اس انسان کے لیے جو دن کا گدھا ہے اور رات کا مردہ۔ دن کا گدھا اور رات کا مردہ، یہ کون ہے؟ دن بھر مال کی اتنی محبت ہے کہ محنت کرے گا تو گدھے کے مانند، اور ناشکرا اتنا ہے کہ آئے گا تو اس کو مغرب عشاء کی نماز بھی پڑھنی نہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی فکر نہیں، ایسے گھر میں آگے پڑ جائے گا جیسے مردہ لاش پڑی ہوئی ہے، صبح تک پھر اس کو اٹھنے کی نوبت۔ بہت اکبر، کس قدر انسان اس میں پڑا ہوا ہے کہ یہ ناشکروں کا بیان ہے، اور ہماری ناشکری کی وجہ، انسان کی ناشکری کی بنا پر اللہ تعالی نے تشبیہ دیا تو انسان اس جانور کو سے جس جانور کو انسان استعمال کرتا ہے اور پالتا ہے۔ 5 مرتبہ گھوڑوں کی قسم کھائی، اور پھر قسم کھانے کے بعد میں نے فرمایا دیکھ لو یہ گھوڑا جانور ہو کر کے اپنے آقا کا تو اتنا وفادار ہے، لیکن انسان اپنے رب کا وفادار نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔